الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذی وقار، رمضان مبارک کا مقدس پاکیزہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ نماز تراویح کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نماز تراویح میں چھٹا پارہ اور ساتویں پارے کا پہلا پاؤ سماعت فرمایا اور اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ پاکیزہ کلام ہے کہ جس میں ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہمارے مقدر ہوگی۔ آج کے درس میں چھٹے پارے کی کچھ ابتدائی آیات شامل درس کریں گے۔ اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ رب العزت برائی کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم سے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین، برائی کے اعلان سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں مفسرین نے مختلف معانی بیان کی ہیں۔ برائی کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملے کو ظاہر کرنا، غیبت کرنا اور چغلی کرنا ہے۔ اس آیت کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو اس آیت کا ایک شان نزول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک صاحب کسی کے یہاں مہمان بنے تو جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے اور وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنے میزبان کے خلاف کچھ باتیں کی۔ انہیں میزبان کی میزبانی پر کچھ شکوے اور شکایت تھے جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو مہمان کی میزبان کے خلاف کی جانے والی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے برائی کا اعلان فرمایا۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر کریں، مشاہدہ کریں تو بہت ساری اس طرح کی مہمانوں کی زبان سے جاری ہونے والی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کسی کو میزبان کی کیا بات پسند نہیں آتی، کسی کو کیا بات پسند نہیں آتی، تو مختلف شکوے اور شکایت سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پوچھا ہی نہیں، پانی بھی نہیں پوچھا، چائے بھی نہ پوچھی، اور کچھ چائے کے ساتھ بسکٹ اور دیگر اہتمام نہیں تھا، کوئی ناشتہ نہیں تھا، سادہ سا کھانا لگا دیا، جو گھر میں پکا ہوا تھا وہی ہمارے سامنے پیش کر دیا، جبکہ ہم تو بہت ہی زیادہ اہم مہمان تھے تو ہمارے لیے تو کچھ خاص ہونا چاہیے تھا، مختلف ڈشز ہونی چاہیے تھیں۔ ایک ہی بس ڈش لگا دی، ایک ہی کھانا لگا دیا اور چاول لگا دیے، سالن نہیں ہے، سالن ہے تو چاول نہیں ہے، کوئی میٹھا نہیں ہے، میٹھا ہے تو فلاں میٹھا ہونا چاہیے تھا، اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ یہ تو بہت ہی کنجوس لوگ ہیں کہ اپنے مہمانوں کا ایسا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ برائی کا اعلان ہے جسے ہمیں ترک کرنا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس کا عادی ہے، کبھی میزبان کے خلاف زبان پر اس طرح کے شکوے و شکایت آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں معافی بھی طلب کرنی چاہیے، اور اگر میزبان کی اس حوالے سے دل آزاری ہوئی ہو تو ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ناظرین، برائی کے اعلان سے ایک اور معنی جو مفسرین نے بیان کیا وہ کسی مسلمان کو گالی دینا ہے، کسی مسلمان کی شان میں نازیبہ کلمات کہنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسلمان کو گالی دینے کی مذمت فرمائی اور مسلمان کو گالی دینا فسق فرمایا۔ تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں مسلمانوں کی شان کے خلاف کچھ بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ برائی کا اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ برائی کے اعلان کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور پھر ناظرین ذی وقار، اگر ہم غور کریں تو بعض معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عام مسلمانوں کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں سے بغض و حسد میں مبتلا ہیں۔ وہ ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی شان میں کی جانے والی وہ گفتگو اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو محبوبوں کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی زبان دراز کرتا ہے، ان کی شان میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ کس قدر ناپسند ہوگا۔ ناظرین ذی وقار، اس ناپسندیدگی کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں، اور اس آیت کا اگلا شان نزول بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق سے ان کا دفاع فرماتا ہے۔ ہاں ناظرین ذی وقار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کلام کر رہا تھا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، جناب صدیق اس کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں لیکن زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں اور کوئی دفاع نہیں کرتے، اس کو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک جواب دیتے ہیں، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفسار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ شخص مجھے کچھ کہہ رہا تھا، آپ جلوہ فروز تھے، آپ تشریف رکھتے تھے، لیکن جب میں نے کچھ بات کی تو آپ کھڑے ہوئے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق، جب وہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا اور آپ خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، لیکن جب آپ نے جواب دیا تو فرشتے چلے گئے اور اس مجلس میں شیطان آ گیا، تو پھر میں اس مجلس سے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے ولیوں کے بارے میں کوئی بات کرے، اس کے محبوبوں کے بارے میں کوئی بات کرے، اور خاص طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہیں، جن کی شان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، احادیث ان کی شانوں سے بھری ہیں۔ اللہ رب العزت کہیں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لهم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور اللہ رب العزت کا رزق کریم ہے۔ تو ان کی شان اللہ رب العزت قرآن کے مختلف حصوں میں بیان کرتا ہے۔ احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت کا ذکر فرمایا اور ان کی محبت کا درس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، ان کی شان میں زبان دراز نہ کرو، ان پر زبان اعتراض دراز نہ کرو، خبردار جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے اس نے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی، اور جس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی اللہ تعالیٰ عنقریب اسے اپنی سخت گرفت میں لے گا۔ تو کس قدر سخت یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو برا بلا کہا جائے، اور پھر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کی شان میں جب بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوتا ہوگا، جبکہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کا درس دیا ہے، امت کو ان کی محبت کا درس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے، اپنی امت سے خطاب حضور نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی تبلیغ پر کسی قسم کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ میں اپنے قرابت داروں کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے حبیب اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے محبت کا مطالبہ کریں، اب وہ کتنا بدبخت ہوگا کہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کو لعن طعن کرتا ہو، جو حضور کے اہل بیت کے بارے میں زبان دراز کرتا ہو، امہات المؤمنین کی شان کے خلاف کوئی بات کرے، یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف بات کرے، سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کرے، حسنین کریمین کی شان میں کوئی بات کرے، تو یہ اللہ رب العزت کو کس قدر غضبناک کرتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اس طرح برائی کے اعلان کو ناپسند فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ برائی کے اعلان کو ناپسند فرماتا ہے مگر مظلوم سے، یعنی اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم ظالم کے خلاف کچھ بات کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے اس صبر کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود نافرمان کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا بھلائی چھپ کر کرو یا پھر برائی سے درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی لوگوں کے لیے تعلیم ہے، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ تعلیم فرماتا ہے کہ اگر تمہیں لوگوں پر قدرت مل جائے تو قدرت کے باوجود اسے معاف کر دو، کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ ناظرین ذی وقار، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے حوالے سے ان کے باطل عقائد و نظریات اور ان کے غلط معاملات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان و کفر کے درمیان ایک اور راستہ بنا لیں۔ ناظرین، اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کا بھی انکار کر بیٹھے۔ جبکہ کسی ایک نبی کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، یا کچھ نبیوں کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ ان تمام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کو مانیں یا کچھ نبیوں کو مانیں اور کچھ کا انکار کر دیں، یا ایک نبی کا بھی کوئی انکار کر دے، تو اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو یہود نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا، اور عیسائی جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنے والا فرمایا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہ لائے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ ایمان و کفر کے درمیان ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے تمام تر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام تر رسولوں پر ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت عنقریب انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح سنتے رہنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مختلف حصوں کو، مختلف پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھنے اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے ہزاروں رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو اس کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق بخشے۔ آج 5واں درس ہوا، اور اس میں انشاءاللہ کچھ میں بھی اپنا حصہ ملانا چاہ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ پہلے سورہ مائدہ کی 3 آیت پر ہم کلام کریں گے، اس کے بھی ایک مختصر حصے پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جو پکارا گیا ہو اللہ کے غیر کو اس کے ساتھ، یعنی وہ چیز بھی حرام ہے۔
اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں، لیکن یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا، تو مردار کو حرام کیا۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو خود ہی طبعی موت مر جاتا ہے، یا پھر اسے بغیر یاد ہے اور پھر بھی بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرتد ہے یا کافر ہے، اہل کتاب میں سے نہ ہو، دیگر جو کافر اور مشرکین ہیں، انہوں نے اس کو مار دیا ہو یا ذبح کیا ہو، یہ تمام صورتوں میں ایک جانور مردار ہو جاتا ہے، چاہے اس کا اصلاً گوشت کھانا حلال ہو، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، لیکن ان امور کی وجہ سے وہ مردار بنے گا، اس کو کھانا منع ہے۔ اسی طرح بہتا خون، اس کو کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ایک کلپ دکھائی گئی، وہ کہ قربانی کے دنوں میں اونٹ کا خون پیتے ہوئے ایک شخص کو دکھایا گیا ہے کہ وہ پی رہا۔ اگر واقعی وہ فیک نہیں ہے تو یہ بھی ایک حرام چیز ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا مرض لگ جائے اور کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ ان چیزوں کا بقدر ضرورت آپ اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں، پھر تو چلیں گنجائش ہوگی، لیکن ویسے ہی دقیانوسی پن کہ یہ کر لیں گے برکت ہوگی، یہ کریں گے تو نحوست دور ہو جائے گی، جبکہ قرآن و حدیث اس کی اجازت نہ دے رہے ہوں تو گناہ۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت، ہمارے ہاں پگ کا گوشت بالکل جائز، پورک وغیرہ بالکل حرام ہے، یہ کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے سوائے حالت اضطرار کے، کہ مثال کے طور پہ کوئی جنگلوں میں پھنس گیا، صحرا میں پھنس گیا، وہاں کوئی سور مل گیا اور 3-4 دن کا فاقہ ہے اور یقین ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر ہی جاؤں گا، تو بقدر ضرورت پھر اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ اور جو آخری بات بیان فرمائی، اس کا ترجمہ دیکھیں، وما، اور وہ جو اہلا پکارا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے غیر کو، بھی اس کے ساتھ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ، اس کا تو پھر مفہوم یہ بنے گا، اگر عمومی ترجمہ لے لیں، عمومی مفہوم لے لیں کہ وہ چیز جس کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا گیا ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو اسی سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نیاز کا کھانا حرام ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس میں کہتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، یہ امام حسین اور شہدائے کربلا کی نیاز ہے، یہ داتا صاحب کی نیاز ہے۔ تو چونکہ آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے لیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ کسی بھی کھانے کے ساتھ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اور وہ حرام ہو جاتا، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کسی کا ولیمہ ہو رہا ہو اور کہے یار یہ کس چیز کا کھانا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اللہ کا کھانا ہے؟ یہی کہیں گے یہ ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، یہ عقیقے کا کھانا ہے، یہ بچے کی رسم بسم اللہ کا کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا یہ سب حرام ہو جائے گا؟ کیوں حرام ہو؟ جب یہ حرام نہیں ہوگا تو وہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ اب اس بات کو سمجھیے، بعض اوقات بعض حضرات مکمل توضیح اور تشریح بیان کیے بغیر اس قسم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، یعنی دلیل طلب کرتے ہیں، عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک اصول بتاؤں گا، کوئی بھی آیت آپ کے سامنے پیش ہو نا، سب سے پہلے آپ اس کا شان نزول دیکھیں۔ شان نزول کا مطلب کس سبب سے یہ نازل کی گئی، اس کے لیے آپ کو تفاسیر پڑھنی پڑیں گی، اس میں بتایا جائے گا یہ آیت کن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی، تو پھر کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اس چیز کے بارے میں جس کے اب یہ اس آیت کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا یہ اس کے بارے میں تھی یا نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو کہاں نازل ہوئی کسی چیز کے بارے میں، اور یہاں پر کچھ اور ہی معاملہ ہو گیا۔ پھر اگر فرض کر لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی آیات کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، یعنی کسی خاص واقعے کسی شخص کے لیے آیت نازل ہوتی ہے یا سرکار کے زمانے میں ہوئی، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ پھر اس میں جو واقعہ ہوا تھا یا جو شخص تھا یا کسی عمل کو منع کیا گیا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، ان دونوں میں بالکل مماثلت ہونی چاہیے، بالکل مطابقت ہونی چاہیے، تب وہ حکم ادھر آئے گا۔ مثال کے طور پہ دور سے کسی کو پکارنا، یہ لکھا ہے جی کفار پکارا کرتے تھے، تو لکھا ہے جی یہ شرک ہے کسی کو دور سے پکارنا، لہٰذا آج اگر آپ اس دور میں دور سے کسی کو پکاریں گے، ولی کو، نبی کو، صحابی کو، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں کفار بھی پکارا کرتے تھے اور اللہ نے اس کو شرک قرار دیا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں پکارتے تھے وہ، اور کیا سمجھ کے پکارتے تھے؟ وہ تو خدا سمجھ کے ان کو پکارتے تھے، جبکہ اگر کوئی یہاں پہ کوئی صحابی یا ولی یا نبی کو پکارے تو خدا سمجھ کے تو نہیں پکارتا۔ تو یہ مماثلت کہاں سے آ گئی؟ وہ کافروں کے بارے میں تھی، آپ نے مسلمانوں پہ چسپاں کر دی۔ وہ کسی کو خدا سمجھ کے پکارتے تھے، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے پکارتے ہیں، تو مماثلت کہاں ہوئی؟ اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کا پس منظر پہلے دیکھیں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ اصل میں آیت نازل ہوئی کفار کے خلاف۔ کفار کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ بتوں کا نام لیتے تھے، جیسے ذبح کرتے ہوئے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر۔ یہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ وہ ذبیحہ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اسے تم نہ کھاؤ۔ یہ صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا تھا۔ اب آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو بالکل اس کو کھانا منع ہے۔ اب کہاں وہ بتوں کے نام کا جانور، یہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پکایا گیا کھانا، کہاں بوقت ذبح غیر اللہ کا یعنی بتوں کا نام لینا، یہاں پر اللہ کے لیے کھانا بنایا جائے، صرف منسوب کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے، یہ غوث پاک کے لیے، یہ خواجہ صاحب کے لیے نیاز ہے، تو کہاں سے مماثلت ہو گئی؟ یاد رکھیں جو نیاز ہوتی ہے، نیاز کا مطلب آپ کسی بزرگ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، اس کو نیاز کہتے ہیں۔ اس میں بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ کھانا اللہ کے لیے بنایا جائے گا، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہے، لیکن اس کا ثواب ہم کسی بزرگ کو بخش دیں گے، یہ ارادہ ہوتا ہے۔ اب جس کو بخشتے ہیں وہ کھانے کو اس کے پہچان کے لیے بیان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں 11ویں کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ کھانا اللہ کے لیے بنایا ہے، ثواب بھی اللہ دے گا، ایصال ثواب ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا ایسا عمل کروں کہ ان کو نفع پہنچے؟ سرکار نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے شاہراہ عام کے کنارے کنواں کھدوایا اور اس پہ ایک نیم پلیٹ لگائی، لی سعد، سعد کی ماں کے لیے، اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں گے تو میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب عمل کیا حضرت سعد نے، ثواب ماں کو پہنچے گا، اس کا مطلب ہے ہمارے عمل کا ثواب اجر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو منسوب کر دیا لی سعد، تو کیا وہ شرک ہو گیا؟ کیا وہ حرام ہو گیا؟ وہ تو صرف یہ پہچان کے لیے کہ یہ میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ ایکسٹریمسٹ طور پر ایک دم فوراً یہ کہہ دینا کہ نیاز کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس پر تو اللہ کا نام لیا گیا ہے، غیر اللہ کا نام تو نہیں۔ آپ دیکھیں اگر وہ اہل سنت میں رائج ہے، کھانا رکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو بخش دیں گے، اور ہم بار بار اپنے اہل سنت کی عوام کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ کھانا صرف آپ اللہ کے لیے بنائیں گے، بزرگ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ قرب اللہ کا چاہیے، ثواب بھی اللہ دے گا، قبول بھی اللہ کرے گا، رد بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، بزرگ نہیں۔ بس یہ ہے کہ جب ہم کر لیں گے سب کچھ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، وہ ہم ایصال کر دیتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سے سمجھیے نیاز کھانا کوئی حرام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس پر کوئی دلیل لے کر آئے، اور ذرا سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو کفار کے ذبیحے کے بارے میں آیات نازل ہوئیں، اسے اللہ کے نام ذکر کر کے جو کھانا بنایا گیا اس پہ چسپاں کر دیا جائے، تو بتائیں جو نیاز کر رہا ہے وہ قابل گرفت ہوگا، یا جو ان آیات کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ قابل گرفت ہے؟ ہماری بھولی عوام، اہل سنت کی عوام تھوڑی سی بات سنتی ہے اور بدظن ہو جاتی ہے اپنے معمولات سے، اپنے علماء سے اور اپنے اکابرین سے۔ ایسا نہ کریں، پہلے وضاحت لیں، آپ کا حق ہے، وضاحت مل جائے ٹھیک، نہ ملے پھر دیکھیں گے کوئی، لیکن آپ کو وضاحت جب تک نہ ملے تو آپ کسی کی بات کو فوراً قبول نہ کریں، ورنہ تباہ و برباد ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں یا تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ میں خاص طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ایک قلم ڈائری لے لیں، اس کو لکھیں، اور مرد حضرات بھی ایسا کر لیں تو بہتر۔ بہنوں کو میں نے خاص طور پہ اس لیے کیا کہ میرے پاس سینکڑوں مسائل آتے ہیں، اور اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ناشکرہ پن بہت کرتی ہیں۔
اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں، ان کے اوپر توجہ نہیں ہے، جو ایک دو نہیں ملی ان کے اوپر توجہ ہے، اسی سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، پریشان ہیں، شوہر سے لڑ رہی ہیں، شکوہ کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میکے میں جا کے رو رہی ہیں، میرے بھائی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ارے بھائی جو ہے اس کو تو دیکھیں۔ یہ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر اس نے فرمائی یاد کرو۔ سب سے بڑی نعمت اب میں یاد کرنے کا آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لکھیں، ایک لسٹ بنائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تیسرا ہمیں سرکار سے محبت کرنے والا بنایا، پھر اس کے بعد آزاد ملک دیا، ماں باپ دیے، گھر بار دیا، کاروبار دیا، دو آنکھیں دیں، ہاتھ دیے، پیر دیے، بیوی دی، بچے دیے، شوہر دیا، اور دیگر نعمتیں آپ گنتے جائیں اور لکھتے جائیں۔ اگر آپ کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، کتنی بڑی نعمت ہے، ابھی اللہ پاگل کر دے اور آپ گندگی کے اندر منہ مار رہے ہوں تو، اگر آپ کو حافظہ دیا ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، ان پہ کچھ ایسا اٹیک ہوا، ان کو ایسی بیماری ہوئی کہ میموری لاس ہو گئی۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں نے، یہ تو ہے ذہن میں کہ یہ کام کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے یہ بھول گئے۔ مثلا کولر کے سامنے کھڑے ہوئے پانی پینا ہے، کیسے پینا ہے، کس چیز کو اٹھانا ہے، کیسے بھرنا ہے، بھول گئے۔ تو انہوں نے پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ مطلب شفا ان کو حاصل ہوئی، ڈاکٹر نے دوائیں وغیرہ دیں تو ذہن حاضر ہو گیا۔ ایسے واش روم میں جا کے اب کیا کرنا ہے، کس طرح لوٹا بھرنا ہے، کیا کس طرح کے معاملات کرنے، کچھ پتہ نہیں، سب میموری لاس ہو گئی۔ ایسی بعض لوگوں کی میموری چلی جاتی ہے، بیوی بچوں کو نہیں پہچانتے، شکر کریں۔ نابینا حضرات کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، شکر کریں۔ جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں ان کی پریشانی کا عالم تو سوچیے، دونوں ہاتھ کٹے، استنجا کیسے کرتے ہوں گے، کھاتے کیسے ہوں گے، کپڑے کیسے بدلتے ہوں گے، ہر چیز میں محتاج۔ آپ کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، لیکن مجالے جو کبھی ان کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر لیں۔ نظام ہضم آپ کا ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن کو قبض ہوتی ہے دائمی، جو کھائیں وومیٹنگ ہو جاتی ہے، جلن اتنی ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کو کچھ بھی خیال نہیں۔ تو اس لیے اچھا تنگ دستیوں کو روتا روتے رہیں گے، جی ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، ارے اتنی نعمتیں تو دی ہیں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضور بڑا تنگ دستی ہے، بہت پریشان ہوں، دیکھیں یہ مسائل وہ مسائل۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دے، میں تجھے 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دے، 10,000 درہم لے لے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں پیر دے دے، 10,000 درہم لے لے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا، تو کس تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے؟ یعنی یہ احساس دلایا کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو کبھی نعمتوں کی ناقدری میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ روایت میں حکم ہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو تم کسی بھی نعمت کی ناقدری میں مبتلا نہیں ہوگے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں کہتے ہیں استاد دیکھیں میرا شوہر جو ہے نا مجھے باہر لے کر نہیں جاتا، گھمانے پھرنے لے کے جاتا، حق زوجیت ادا کرتا ہے، یس، نان نفقہ دیتا ہے، یس، گھر اچھا ہے، یس، پاکٹ منی دیتا ہے، یس، میکے میں جانے دیتا ہے، یس، آپ کے گھر والوں کا اس کا رویہ کیسا ہے، بہت اچھا۔ یعنی اتنی ساری اچھی چیزیں، ایک چیز پہ اٹکا مجھے باہر لے کے نہیں جاتا۔ ارے چھوڑ دیجئے باہر لے کے نہیں جاتا تو پیار سے کہیں مانے ٹھیک، لیکن اس ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر ساری نعمتوں کو فراموش کر دینا یہ اچھا طریقہ نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً میں جو ینگ بچے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی سہیلیوں کے پاس جائیں، انکار نہیں، کزنس کے پاس بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا را ان سے منفی ذہن مت لیا کریں۔ ایک وہ کہے کہ جی میرا شوہر تو میں جب کہتی ہوں رات کے 2:30 بجے کہتی ہوں پیزا لے آتا ہے، جب کہوں باہر جانا ہے نہیں مانتا، میں روٹ کے بیٹھ جاتی ہوں، فوراً باہر لے جاتا ہے، آپ کی چابی بھر دی۔ اب آپ گھر میں آ کے وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کا ماحول کچھ ہوتا اور ہے، آپ کا گھر کا کچھ اور ہے۔ وہ بہت سی باتیں پازیٹیو بیان کر رہی، گھر کی نیگیٹو باتیں بیان ہی نہیں کر رہی، آپ نے آ کے گھر خراب کر لیا۔ جو اللہ کی اتنی نعمتیں تھیں ان کو بھی آپ نے خراب کر دیا۔ بعض اوقات تو خواتین کہتی ہیں میں رہنے نہیں چاہتی تیرے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق لے لیں گی، خلا لے لیں گی۔ اس کے بعد جب دوسرا شوہر ملتا ہے، الاوان الحفیظ، وہ ایسا ملتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک پھر وہ ناشکری کا بدلہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ان کا بار بار احساس کریں۔ اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی نابینا نظر آیا تو سوچیے اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا۔ ہاتھ نہیں ہے تو تنگ دستی والے کو دیکھیں، آپ سواری پہ جا رہے ہیں جو بیچارے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں گاڑیوں کے انتظار میں، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں کئی کئی گھنٹے تک، ان کی تکلیفوں کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یوں ہم ہر نعمت کی قدر کریں گے اور انشاءاللہ کبھی ناشکر پن میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوا، اے لوگو تم عدل سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر خبردار ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ عدل سے کام لو، تو ایک تو ابھی بیویوں کا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ بیویوں کے درمیان عدل، ایسی اپنی اولاد میں عدل سے کام لیں، برابری، مساوات۔ سرکار نے فرمایا اپنے اولاد کے ساتھ عدل سے کام لو، چاہے بوسہ دینے میں، اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے معاملات میں پیار کا اظہار، محبت، گفٹ دینا، اس میں لڑکا لڑکی سب برابر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بیٹیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسرے بیٹوں کو آگے، یا جو بچے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان پہ زیادہ توجہ، اس طرح کے جو دوسرا وہ خواہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بعض اوقات فطری تقاضا ہوتا ہے، گورے رنگ والا خوبصورت بچہ ہے یا فرما بردار ہے، زیادہ اس کی طرف دل مائل ہوا، لیکن اس طرح رویہ اختیار کرنا کہ دوسرا محسوس کر لے کہ مجھے دھکیلا جا رہا ہے اور اس کو پیار زیادہ کیا جا رہا ہے، اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ دل میں بعض اوقات کینہ بیٹھ جاتا ہے، نفرت بیٹھ جاتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ناانصافی کرنے والا گمان کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو زبان پر یہ باتیں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات جوانی کے بعد انسان ماں باپ سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو کلاس میں اگر ٹیچر پڑھا رہی ہیں انہیں بھی عدل سے کام لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اچھے ذہین بچے ہیں، محنت کرنے والے، ٹھیک ہے کہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نکمے کو تو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، لیکن بعض اوقات ایک رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح مخصوص چیزوں میں تو چلیں فرق ہو جائے، کوئی بات نہیں، دوسرا بھی ذہنی طور پہ قبول کرے گا میں نکما رہا تو مجھے محبت کیا ملے گی، اس کو زیادہ توجہ مل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بعضوں پر ہی توجہ کرنا، باقی سب کو اگنور کر دینا، ایک کو کم مارنا دوسرے کو زیادہ مارنا، ایک کو کم ڈانٹنا دوسرے کو زیادہ، ایک ہوم ورک کر کے نہیں آیا اسے ہلکی سی بس کہہ دیا، دوسرا نہیں کر کے آیا تو کان مروڑ دیا، وہ سوچے گا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس طرح یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ججز تو ہیں ہی اس کے اندر شامل، اسی طرح جو بھی ایسا شخص ہے کہ جو فیصلہ کر سکتا ہو اسے عدل و انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک آخری پہلو بس میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی تمام تر نعمتوں کو صرف فرما برداری میں خرچ کرے، یہ اپنے ساتھ عدل و انصاف ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظالم کہلائیں گے، اس لیے اللہ نے انسان کو خود اپنی جان پر ظلم کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے، دوسروں کے لیے تو منع کیا ہی کیا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کفار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ظلم کا مقابل عدل، تو عدل کرنا چاہیے تھا، اور عدل یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، انسان اچھے کام کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، تو اگر وہ ایسا کرے گا تو اخروی تمام نقصانات سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم جو کو سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ جتنے میرے بھائی بہن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، درس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے سارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دے، ذہنی سکون عطا فرما، طبیعتوں میں سکون عطا فرما، جتنے صدمات ہیں ان کو ختم کر دے، جو ان صدمات، پریشانیوں، ٹینشنز کا اسباب ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی دور فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، اپنے ماں باپ سے اگر خدا نخواستہ اس اولاد نے بدتمیزیاں کی تھی تو ان کو احساس و شعور دے دے، وہ آ کے معافی مانگ لے، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما۔ خود ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، بدتمیزی کی ہو، اللہ تعالیٰ توبہ کی
اور ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمارے دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں، اے اللہ تعالی ہمیں اب جس پر بھی ہم نے ظلم کیا ہو، ماں باپ سمیت بدتمیزیاں کی، ان سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سابقہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی، روحانی تکلیف پہنچائی، کسی کا مال دبایا، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے پیشتر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی طور پہ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کو اپنے خصوصی رحمت کے سائے میں رکھ، ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، تا حیات زوال نعمت زوال عزت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو برکت اور ترقیوں سے نواز۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے شوہروں کو ان کی طرف مائل فرما، اگر کوئی بھائی ہمارے تعاون کرتے ہیں ان کے گھر میں امن و سکون والا ماحول بنا دے۔ اے اللہ ان سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرما، اور رمضان میں عمرے کرنے کے توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی باادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری بڑی اکیڈمی میں بھی جو ہمارے بھائی بہن تعاون کریں، اے مالک ان کو ان کے روزی میں، علم، عمر میں بڑی برکتوں سے نواز۔ اے اللہ تعالیٰ اور اس تمام تر دین کی خدمت کو ان کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ بنا دے، ان کے مرحومین کے لیے ثواب جاریہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔